رحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نعت، یہ نظم نمبر 2 شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے ہمارے پاس یہ نعت، آپ سب بچے اپنا نعت اوپن کر لیجیے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی، اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کا سولوشن شیئر کروں گی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس نے ذات فخر آدمیت ہے، درود اس پر جس کی بزم میں کیا قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ اور یہ کس نے لکھی ہے؟ ماہر القادری نے لکھی ہے یہ نظم، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتی چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ نظم سمجھ آ جائے۔ پہلا شعر دیکھ لیجئے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ دیکھیے، اس والے شعر کے اندر بیسکلی یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہر ضرورت مند انسان کی مدد کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا حق دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے حق کی بات نہیں کی، اپنا روب نہیں کسی پہ جتایا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہر کسی سے ایک جگہ کے بے شک ایک جگہ اسپیسیفک جگہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ یوں نہیں کہ آج کی طرح جو ہمارے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو تو تھوڑی اکڑ آ جاتی ہے، وہ ان کا اکڑ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ نارمل انسانوں کی طرح لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام بھی کرتے تھے، باہر کے کام بھی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ یعنی اسرار محبت سے اس کے اندر مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے جس نے ہم لوگوں کو محبت کرنا سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خود بہت زیادہ تکلیفیں سہی، لیکن اپنی امت کے اوپر تکلیف وہ آنے ہی نہ تھی، ٹھیک ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بور گیا جس کا بچھونا تھا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اس اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کی خود کی حالت کیا ہے؟ نہ وہ اس کے گھر کوئی سونا چاندی نہیں ہے، کوئی قیمتی اشیاء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سادہ دل انسان تھے، سادگی پسند کرتے تھے، وہ ان لگژریس لائف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا ہو، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہو۔ یعنی وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہنا پسند کر لیتے تھے، لیکن کوئی ان کی ہی امت میں سے کوئی بھوکا سو جائے وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے مغفرت فرماتے تھے کہ اللہ میری امت سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں معافی طلب کرتے تھے اور راتوں روتے تھے ان کے لیے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں روتا ہو، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ بھی سو جایا کرتے تھے، کوئی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب کی بات نہیں تھی۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت سے مراد کہ پورے آدم کے لیے مثالی نمونہ، پورے بنی نوح انسان کے لیے مثالی نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس کی صفات کو بتائے بغیر، جس کا ذکر کیے بغیر ہم اپنے فرض کو ادا نہ کر پائیں شاید، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں مشق کے اوپر۔ الفاظ معنی: بے کس یعنی بے یار و مددگار، فقیری ضرورت سے بھی زیادہ خواہش نہ رکھنا، فرش خاک یعنی زمین، فخر آدمیت انسان کا فخر، دستگیری یعنی مدد، اسرار سیر کی جمع، پوشیدہ باتیں، ٹھیک ہے۔ دکھ اٹھانا
تکلیف اٹھانا اور سیری نہ ہونا، جی بھرنا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں یہ الفاظ کی لفظوں کی بائی ترتیب کی لغت سے ان کی معنی تلاش کریں اور وہ خوش خط کا پینوں پر لکھیں، یعنی آپ لوگوں نے خوش خط کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ آ جائیں یہاں پر نظم کے مطابق درست الفاظ کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے. دستگیری کرنا کا معنی ہے تعاون کرنا. سونا چاندی کس چیز کی علامت ہے؟ دولت کی، ٹھیک ہے. شاعر کا کس چیز سے دل نہیں بھرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، قریبوں کی مدد سے، بے کسوں کی رہنمائی سے، راتوں کو جاگنے سے، جاگنے سے. یا اب اس میں سے کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے شاعر کا دل نہیں بھرتا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 پر دیے گئے سوالوں کے جواب. بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ آنسر دکھا دیتی ہوں. بادشاہی میں فقیری سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بادشاہ بنا کر بھیجا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادگی سے فقیروں کی طرح زندگی بسر کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں بے پر. فخر آدمیت کا معنی کا مطلب کیا ہے؟ فخر آدمیت کا مطلب کیا ہے؟ فخر آدمیت سے مراد ایسی ذات جس پر تمام انسان فخر کر سکیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا ہے، میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس نعت میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں جو کہ اس نعت کے اندر بھی دی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زخم کھا کر ہمیشہ پھول برسائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں آپ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں درج ذیل عبارت کو درست تلفظ اور فہم کے ساتھ پڑھیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہ کیا. صرف یہی نہیں بلکہ بازار کے شریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیچھے لگا دی. شریروں یعنی شرارتی بچوں کو، ٹھیک ہے. وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے. پتھر برسانا یعنی پتھر پھینکنے لگے، ٹھیک ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے. لہو لہان یعنی خون نکلنا شروع ہو گیا، چوٹ لگ گئی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی. پناہ لی یعنی وہاں پر ٹھہرے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام سنایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان مارا جائے تاکہ وہ کچل کر رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ایسا نہ کر، شاید ان کی نسل میں سے ہی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں زبان بنائیں. دے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں. حاکی میز کے نیچے ہے، آسمان پر تارے چمکتے ہیں. اوپر دیے ہوئے جملوں میں حروف نیچے اور اوپر کو نمایاں کیا گیا ہے. یہ حروف ایک لفظ کا دوسرا لفظ سے تعلق قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں، یعنی ایسے جملے جو کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے منسلک، دیکھیے نیچے اوپر، ٹھیک ہے، اوپر نیچے، ٹھیک ہے، یہ تعلق قائم کر رہا ہے نا. مناسب حروف جار لگا کر مکمل کیجئے، ٹھیک ہے. تک ہے، سے ہے، پر ہے، نے ہے، میں ہے. قلم سے لکھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو. باغ میں رنگ برنگ کی تتلیاں اڑ رہی ہیں. میں نے صبح سے شام تک، ٹھیک ہے، دیکھیے صبح سے شام تک، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حروف جار ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں کوشچن 9 پر. بعض الفاظ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایسے الفاظ کو مرکب کہتے ہیں، یعنی 2 لفظوں کا خون، ٹھیک ہے، پسینہ، ٹھیک ہے، خون پسینہ، یہ ہم کہتے ہیں نا خون پسینہ یعنی بہت زیادہ کام محنت سے. ہنسی مزاح، سچ مچ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ایسے الفاظ مرکب کہلاتے ہیں جن سے خون پسینہ، سچ مچ، کیڑے مکوڑے، شور شرابہ، کالا کلوٹا، کھیتی باڑی، ٹھیک ہے،
تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس میں آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.